نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو شعبان کے چاند کے ساتھ ہے اور بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کر لیجئے گا، اللہ جل شانہ آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا، ہر پریشانی کو خوشحالی میں بدل دے گا، ہر ٹینشن کو راحت چین سکون میں بدل دے گا۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت جو ہے اللہ پاک نے قرآن سورہ دخان کے اندر فرمائی ہے۔ تو اس کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے مہینے فرمایا کرتے کہ سارے مہینے جو ہے اللہ کے ہیں اور یہ مہینہ جو ہے میرا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ خاص نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ۔ تو یہ مہینہ اس مہینے کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی محبت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جو ہے اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھتے تھے۔ تو یہ جو ہے بڑی جو ہے برکت والا اور بڑی جو ہے یہ چار جو ہے حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ وظیفہ بہت مجرب ترین وظیفہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ جب بھی آپ کو چاند نظر آئے شعبان کا، تو شعبان کا چاند دیکھتے ہی سورہ دخان ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کر جو ہے اس دعا کر لے، انشاءاللہ پوری آپ کی پورا سال جو ہے مالی وسعت ہوگی اور رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق میں برکت آئے گی اور خوشحالی آئے گی اور دکھ پریشانیاں سب زائل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ خوشیاں، راحت، چین، سکون اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ پورا سال جو ہے اللہ پاک اس کی برکت آپ کو دکھائے گا۔ تو جتنا یقین کے ساتھ اور اعتماد اور بھروسے اور توکل کے ساتھ جو ہے اللہ پاک کی ذات عالی کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ جل شانہ اس کی برکتیں آپ کو پورا سال دکھائے گا۔ تو یہ بہت خاص وظیفہ ہے، اس کو انشاءاللہ کریں، اس کو پڑھیں تو اللہ جل شانہ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا، ہر پریشانی ختم کر دے گا، ہر دکھ درد کو تکلیف کو ختم کر کے راحت چین سکون عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے یہ بہت ہی جو ہے نا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ اختیار کریں۔ اور ویسے بھی ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جڑے، قرآن اور حدیث کے ساتھ جو ہے نا قرآنی اعمال کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے، اعمال کے ذریعے اللہ جل شانہ سے لینا ہے اور اعمال کے ذریعے اپنے سارے مسئلے اللہ سے حل کروا لیں۔ تو اس کے لیے اعتماد، بھروسہ، توکل اللہ کی ذات کے اوپر رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک آپ کو جو ہے دکھائے گے کہ یہ جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے کتنی برکت رکھی ہوئی ہے اور کتنی جو ہے اللہ پاک نے پریشانیوں کا حل قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ یہ سورہ دخان ایک مرتبہ پڑھ کر ہر مسئلے کے لیے، جادو، جنات، نظر بد کے لیے بھی انشاءاللہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں، وہ پانی پیتے رہیں اور جس مریض کو پلائیں گے اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک جو ہے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔